بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ریاست العوام کے ساتھ سلمان حیدر۔ آزاد کشمیر معاملہ اتنا آسان اور سہل نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کہا جا رہا ہے کہ صرف اضافے کے خلاف ہونے والا احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان 2 دن تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہوا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد افراد کی گرفتاری کے بھی باقاعدہ طور پر خبریں آ رہی ہیں۔ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ چیزیں بہت عرصہ پہلے 1 سال پہلے اچھے سے ٹیکل کی جا سکتی تھی، لیکن اگر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ادھر ہوتی تو کشمیر کے 3 ڈویژنز میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر گزشتہ 1 سال سے یہ احتجاج جاری تھا، جس میں مقامی سطح پر پیدا کی گئی بجلی کی پیداواری لاگت پر صارفین کو فراہمی، سستے آٹے کی فراہمی اور دوسرے مطالبات کیے جا رہے تھے۔ 1 سال میں احتجاج اور مذاکرات کے دور چلنے کے بعد حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان 5 فروری 2024 کو ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس میں ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات کو سوائے بجلی کی پیداواری لاگت پر فراہمی مان لیا گیا تھا اور نوٹیفیکیشن کے مطابق مطالبات پر 1 مہینے میں عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ تاہم 3 ماہ کے انتظار کے بعد 11 مئی کو پورے کشمیر میں پہیہ جام ہڑتال کی گئی، لاک ڈاؤن ہوا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، لیکن 9 مئی کو ہی ڈڈیال میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد ایکشن کمیٹی نے رات 12 بجے سے ریاست بھر میں لاک ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دے دی اور اس کو کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نتی کیا۔ اور حالانکہ یوم سیاہ تھا پورے ملک میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا احتجاج کر رہی تھی، جس کے بعد کیا ہوا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھے، اس کے کارکنوں اور رہنماؤں نے پورے کشمیر میں مرکزی سڑکوں کو بند کر دیا۔ اس کی بھی ایک پوری وجہ ہے اور پھر راستوں کو کھلوانے کے لیے پولیس انتظامیہ نے آپریشن شروع کیا اور آج روز ہے جی کشمیر بھر میں تمام کاروباری مراکز، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر چیئرمین آزاد جموں کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار امجد جلیل نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت بڑا استعفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، کشمیر کا وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، یہ ان کے بہت قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی عوام اور پولیس کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، یعنی تمام کی تمام ذمہ داری ان کے اوپر لائی گئی۔ یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے اور ان کے پورے ویڈیو بیانات بھی ہیں۔ 1 سال پہلے والے چودھری انوار الحق صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم کشمیر کو بند کرنے کی بات کرو گے، تم سوشل میڈیا پہ ہمیں بند کر کے دکھاؤ۔ باقاعدہ پرووک کیا گیا اس کمیٹی کو۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا اب یہ کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جس سطح پہ بات کرنی چاہتی ہے کرے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، ہم تیار ہیں۔ 1 سال پہلے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ جو مطالبات حکومت پاکستان سے جڑے ہیں انہوں نے کہا وفاق کے سامنے بھی اٹھایا جائے گا۔ آج ان کی ٹون کیا ہے ذرا سنیں۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا، پوری دنیا میں تماشا لگ گیا، بھارت کی میڈیا کی شاید سرخیاں بن گئی اور اب خبر یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں۔ اتنا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ اتنا حساس تھا، کل تک اس کو کافی میڈیا نے ڈاؤن پلے کر کے چلایا، لیکن جب آصف علی زرداری صاحب نے صدر مملکت نے اس بات کا نوٹس لیا تو اس کے بعد میڈیا بھی مکمل طور پر ایکٹیو نظر آیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اور حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی ہے، لیکن دوسری طرف بھارت نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پاکستان آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کا میڈیا منفی پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے۔ یہ وجہ ہم نے خود فراہم کی ہے۔ اگر حقیقت پسندی پر بات کی جائے، کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، سینئر تجزیہ کار، احمد اویس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل ہیں، ذوالفقار علی بدر پیپلز پارٹی کے رہنما، اور حافظ حفیظ الرحمان گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور نون لیگ کے نہایت ایکٹیو کارکن، وہ ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں۔ پچھلے 2-3 دن سے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتی تھی؟ 1 سال تک پکایا گیا اس مسئلے کو۔ دیکھیں یہ ایک وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کشمیر جو ایشو ہے یہ بہت سینسیٹیو ہے، اور کیونکہ میں انڈین چینل سے کافی جاتا رہا ہوں اور وہاں تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ ڈول بجاتے ہیں اور ہم نے ان کو دبا کے موقع دیا۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا۔ کشمیر کے اوپر ہر وقت ہمیں سینسیٹیو ہونا چاہیے، ہمیں اس مسئلے کو امیڈیٹ ریزالو کرنا چاہیے تھا، اور جہاں تک ممکن ہوتی ہے ان کی جو گزارشات تھیں وہ دیکھتے اور پرکھتے اور اس کو ٹیلی ویژن کے بعد کوئی فیصلہ کرتے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا فوراً ٹیک اوور کرتے۔ اٹ از the responsibility of the federal government to ensure کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ایشو نہ ہو جس میں ہمارے کشمیری بھائیوں کی دل آزاری ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اکراس بارڈر جو ہے انڈیا کو یہ موقع ملے
کہ وہ اس کو نیگیٹو پروپیگنڈا میں جتنا اچھال سکتا ہے اچھالے، اور اٹ از ویری ڈیٹریمنٹل ٹو پاکستان انٹرسٹ. کیونکہ دیکھیں کشمیر ہم کرتے ہیں دونوں سائڈ پہ کھلیں، اور اگر آپ کے کشمیر کے لوگ یہاں اٹھ نہیں تو واٹ انڈیا ول سے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی یہ کمزوری فیڈرل گورنمنٹ نے دکھائی ہے. اور پھر کشمیر کو ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے سمبڈی شوڈ ہیو بناک کشمیر کمیٹی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کون کشمیر کے بارے میں کا منسٹر ہے جو کشمیر کے مذاکرات کو، یہ گلگت بلتستان کو دیکھتا ہے، وہ کون ہے. اور کسی نے بھی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دی. دس از ہائیلی جو اب یہ کنسرن ہے پاکستان کی، اور میں ایز اے ڈیفینس چیلنج آئی فیل کہ اس کو ٹاپ پرائورٹی پہ ابھی بھی سالو کرنا چاہیے. اس کو امیڈیٹ ڈیفیوز کرنا چاہیے. دس ول نو کلیش بٹوین پولیس اینڈ کشمیری لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ سر ہے. اس کو محض منفی پروپیگنڈا کہیں گے کہ اس پروپیگنڈے کے حوالے سے ہم نے خود وجوہات دی ہیں. جب وقت کا وزیر اعظم ہی جس طریقے سے بھی لایا گیا یا آیا گیا، کریٹ کیا گیا، یا جسے کیا کہتے ہیں باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں ڈپیوٹ کر دیا گیا، اس وزیر اعظم کی جانب سے انسٹیگیٹ کیا جانا عوام کو کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسے پل بند کرتے ہو، اور پھر عوام جب آئی سڑک پر اس کی مین ہینڈلنگ. اور یہ کوئی اور نہیں، چیئرمین آزاد جموں کشمیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سردار امجد جلیل نے استعفے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریزالو کرنا ہے. پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر ہے، ہی ادھر سیاستدان ہونا چاہیے، وہ ہو جس کو پتا ہو کہ نیگوشیٹ کیسے کرنے ہیں، نیگوشیٹنگ سکل کیسے ہونا. کیا آپ پرائم منسٹر ہو کے کسی کو تھریٹ کر سکتے ہو؟ آپ عوام کو تھریٹ کر سکتے ہو؟ سی وائی دے وانٹ ٹو بلاک دا برج. اگر وہ برج بلاک کرنا چاہتے ہیں دین یو سی آئیں گے مذاکرات کریں اینڈ فائنڈ اے سولوشن، امیڈیٹ ریزالو کریں. بجائے سے اس کو اور حوالے کے جس کے اندر سے آپ کو پتا جسم قوتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو اور سال پہ بیان کرتی ہیں، جس سے پرابلم ہو جاتی ہیں. بہت ہی ان پروفیشنل طریقے سے پرائم منسٹر کے ساتھ کسی نے اس کو ہینڈل کیا ہے. اینڈ آئی تھنک ناٹ اونلی اس کے خلاف، میرے خیال میں کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہونی چاہیے. دس سچ پرائم منسٹر شوڈ بی ریموو اینڈ دا بیلنس پرسن ہو انڈرسٹینڈ واٹ از پالیٹکس، واٹ از کشمیر، واٹ از کشمیر ایشو، اور اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اس طرح کے پرائم منسٹر کو بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہونا چاہیے جو بندہ خود میں کہتا ہوں ایک بندوبستی وزیر اعظم ہو، جن کو ایک فارورڈ بلاک کے ذریعے کریٹ کیا گیا ہو. یہ کشمیر میں بھی ہوا، بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے اندر بھی ہوا. حافظ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب، یہی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھی، چاہے اس کے کہ اس کو بھی میڈیا نے کم رپورٹ کیا، اور ہم اس معاملے کی حساسیت کو بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں. 19-20 کے فرق کے ساتھ مطالبات کچھ اسی قسم کے تھے، تو شاہراہ ریشم بھی ادھر بلاک ہوئی. وہاں معاملہ کیسے حل ہوا، اور یہاں بدقسمتی سے معاملہ شہادتوں پہ کیسے پہنچ گیا؟ آواز اس کی اونچی کریں، آواز میں ڈم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہے، ہمارے پارلیمنٹ ہے اور سینٹ ہے، اس میں کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر کا تو ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، جس کا پھر ایک تھوڑا سا انتظامی قسم کا ایک اسٹیٹس ہے. دیکھیں ہم نے بھی آپ 5 سال حکومت کی، ایشوز اٹھتے تھے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو اس کے روٹس ہوتے ہیں، اور اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں میں پرابلم یہ آیا ہے کہ دونوں میں جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں، روٹ کاز اس کا یہ ہے کہ وہ وداؤٹ پارٹی ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہو اور وہ وداؤٹ پارٹی ہو، ٹھیک ہے، ایک شخص ریاست جموں کشمیر وزیر اعظم بنا دیا جائے اور وہ وداؤٹ پارٹی ہو، اس کی عوام میں کوئی فالوئنگ نہ ہو، ٹھیک ہے اس سر، کی کوئی پاپولر سپورٹ نہ ہو، وہ ایک کانسٹیٹوئنسی سے جیت کے آیا ہو. ٹھیک پھر ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ حضرات دونوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی پیدا کردہ ہیں. یہ دونوں حضرات، آپ جی کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ جی بی کا جو چیف ہے اس وقت، یہ بھی پی ٹی آئی کے وہ ٹکٹ بعد پہ میں آیا. بندوبست کر دیا اب نا سب کا، سوچ بندوبست ہو گیا نا سب کا. نہیں، میری گزارش سنیں، ہمیں تھوڑا سا اس میں سچ کو انڈر کارپیٹ کرنے سے کبھی بالکل، بھی حقائق سے ہم منہ نہیں چھوڑتے. بالکل، تھوڑا بہت سچ ہمیں سامنے لانا چاہیے ٹھیک ہے، تاکہ یہاں کے جو ریموٹ ایریاز ہے اس کے ایشوز مین اسٹریم میڈیا اگر بر وقت اس کو اگر کوریج نہیں کرے گا مثبت انداز میں، تو آج کل تو انٹرنیشنل دنیا ہو گئی، آپ کا جو ہے وہ منفی انداز میں آپ کا دشمن اس کو استعمال کرے گا.
آپ دیکھ لیں جی بی میں بھی اگر کوئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ آٹے کے لیے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے گندم کے لیے ہوئے ہیں. اب میری گزارش اس میں یہ ہوگی کہ جو روٹ کاز ہے، اور یہ پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے. آزاد کشمیر اور جی بی میں تو یہ جو تجربہ ہوا ہے نا جی، وداؤٹ پارٹی آپ نے ایک چیف منسٹر بنا دیا، وداؤٹ پارٹی آپ نے ایک پرائم منسٹر بنا دیا، ایک بندوبست کیا گیا. اس وقت دونوں صوبوں میں پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے، ممبروں کی حکومت ہے، ٹھیک ہے ممبران کی حکومت. ٹھیک ہے ہماری پارٹی بھی یہاں حکومت میں ہے، آزاد کشمیر میں بھی پی 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 بھی ہم بھی ہیں، لیکن ہم لوگ پالیسی سازی میں شامل نہیں ہیں. لہٰذا یہ انڈیویجول سطح پہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. اور اب ان کی جو سوچ ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو وہ جس طریقے سے کوئی اس کے خلاف احتجاج کرتا تھا، میں دیکھ لوں گا، میں نبڑ لوں گا. تو یہ وہ والی سوچ ہے. دوسری بات جو ہے بڑی اہم یعنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آزاد وہ کشمیر اور ہمارے گلگت جیسے علاقے بلتستان میں دونوں جگہ پر بندوبستی حکومت ہے، الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، ممبران اس کو رن کر رہے ہیں، کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ بالکل حقیقت ہے نا، یہ تو ازل اگر من کوئی الشمس ہے. صورتحال کریٹ یعنی ہوئی تو اس کا ذمہ حکومت دار کون ہوگا؟ دیکھیں اس کے ذمہ دار جن لوگوں نے جی بی اور آزاد کشمیر کو یہاں تک پہنچانے میں، معذرت کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، یہ ذمہ دار میں ان کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان دونوں علاقوں کی فورسز کو، وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا اسلام آباد میں لے جا کے، ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں تو چیف پرائم منسٹر اور وہاں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر دونوں جو ہے وہ عدالتوں سے نائل ہو گئے. ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک خلا، اس خلا کو پور کرنے کے لیے آپ نے ایک عارضی بندوبست کیا. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ سوشل ریفارمز، اب جی بی کے اندر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ جو ہے وہ 8-8 لاکھ روپے کر دی جائے، ممبران کی تنخواہیں جو ہے وہ 8-8 لاکھ روپے کی جائیں، اور ٹھیک ہے آزاد کشمیر اور جی بی میں سول سروس سرونٹ جو ہے ان کے پاس 4-4 گاڑیاں ہوں، اور ان کے پاس جو ہے وہ پیٹرول، بجلی، کھانا پینا، رہنا سہنا سب کچھ فری ہو، اور ریاست کا ٹوٹل بجٹ کا 80% ان کی تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہو، ان کے ٹی اے ڈی پہ خرچ ہوتا ہو. تو مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی سوال نہیں اٹھائے گا کہ بھائی آپ میرے لیے جو یہاں اسپتال میں دوائی پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی تنخواہیں بڑھائی جا رہے ہیں، ٹھیک اپنے ہے مراحل بڑھائی جا رہے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے، ایک حل تو یہ ہے کہ دونوں علاقوں میں فری اینڈ فیئر دوبارہ فریش الیکشن کال کیے جائیں، جی بی اور آزاد کشمیر دونوں ٹھیک میں، ہے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ ملے تاکہ وہ گلی کوچے میں وہ موجود ہو، وہ لوگوں کو انگیج کر سکے. ٹھیک ہے میں نے ودن دوسرا آپ کی اس کا حل پارٹی کے بھی کچھ معاملات ہیں جو ابھی اخباری تراشے میرے پاس موجود ہیں، میں نے اس پہ بھی آپ کے سے سوال کرنا ہے کہ ودن مسلم لیگ نون کو آپ کی اس طرح کی سچویشن کو مستقبل پہ بھی تو بچنا ہے نا. اگر آزاد کشمیر میں آج اکر ہو گئی جس کی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، تو کل کو گلگت بلتستان میں بھی نہ ہو جائے. میں نے اس پہ بھی آپ سے سوال کرنا ہے. علی کو میں شامل کروں. علی، اتحادی حکومت ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ جو وزیر اعظم صاحب جن کو بندوبستی وزیر اعظم کہا جا رہا ہے، جن کو بنایا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ شامل تھا نا، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو اس سچویشن پہ پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی خاموش نہیں ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے اس معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ زمینی سطح پہ جب معاملہ چل رہا تھا تو آصف علی زرداری صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. اس کے بعد میڈیا نے، آپ نے بھی یہی بات کہی کہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ رینجر کا ایکشن بھی رکوایا، اور پولیس کی عوام کی جو آپس میں کش تھی اور لڑائی جھگڑا تھا اس کو بھی بند کرایا. اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی وزراء بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہدایت کی کہ آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے عوام کا اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا آپس میں تناؤ نہ پیدا ہونے دیں. ہاں، اس چیز کو گراؤنڈ پہ دیکھتے ہوئے اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب سب لوگوں کو آن بورڈ کر کے، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہی چاہتی ہے، اور یہی ہونا چاہیے، اور اسی سے یہ مسئلے کا حل نکلے گا. ادروائز یہ دیگر مہمانوں نے بھی بات کی کہ کشمیر، گلگت بلتستان بڑا سینسٹیو ایریا ہے، بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے. ہم کشمیریوں کو بالکل ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کا بے یار و مددگار کے کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. اور اس کی ذمہ داری موجودہ پرائم منسٹر کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تناؤ پیدا ہوا. اور اب عوام مطالبہ کو یہ آ گیا کہ اس وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے، یہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. دیکھیں نا، ان کا ایک قریبی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جی بالکل، چیئرمین، جی اس جی نے استعفیٰ دیا. امجد جلیل. جی، انہوں نے استعفیٰ دیا، ذمہ داری ڈالی. جب ان کے اپنے لوگ ہی ان پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کی
ذمہ داری تھی اور اس کے اوپر ابھی وقتی طور پہ اس کو معاملے کو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، تاکہ تمام باقی پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس مسئلے کا عوامی ایک حل نکالیں تاکہ عوام اور سیکیورٹی ایجنسیز میں پرابلم نہ آئے. اور لانگ ٹرم کے لیے پھر اس کا بیسٹ یہی ہے کہ ایک دفعہ وہاں پہ الیکشن کو کال کیا جائے آنے والے ٹائم میں، جب تمام سٹیک ہولڈرز مل کے مشاورت کریں کہ ہاں جی بالکل ہونے چاہیے، تو پھر اس کا ایک سیاسی حل یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ویری گڈ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایسا ہی آنا چاہیے مطالبہ کہ ایسے بندے کو مستعفی ہونا چاہیے. احمد اویس صاحب یہ کشمیر کے معاملے پر آپ کمنٹ کریں، کیونکہ الزام لگ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا پرابلم ہے نا، چیزوں کو ڈریگ کرنے کے لیے ہر چیز ڈال دو پی ٹی آئی کے اوپر. کہا جا رہا ہے کہ آپ ایندھن فراہم کر رہے ہیں، تھوڑا رسپونڈ کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الزام تو بہت کچھ لگ رہے ہیں ہمارے پہ، کون سا الزام ہے جو نہیں لگا؟ تو یہ اتنے الزامات میں ایک اور الزام صحیح، ہم کہاں سے ان کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں؟ جو آگ لگی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، یہ آگ لگی ہوئی ہے. اگرچہ وہاں یہ چیز جس طریقے سے وہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، یہ اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز آئی اوپنر. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ دیکھیے نا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ آٹے کے اوپر اور بجلی کے اوپر ٹیکس فری کریں، سبسڈائز ریٹ کے اوپر فراہم کیا جائے گندم آٹا، اور خصوصاً بجلی پہ. اور جو اہل حکومت ہیں ان کے جو مراد ان کی ہیں ان کو کنٹین کریں آپ، کیونکہ عوام جو ہے وہ بڑی سخت تذبذب میں ہے، پریشان حال ہے. اکنامیکلی حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی تنخواہ کے اندر، اپنے وسائل کے اندر وہ گزارا نہیں کر سکتا. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں کہ وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی پولیٹیکل کوئی گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے. یہ ایک ایشو جو ہے یہ کب سے اٹس بروئنگ اپ، ایک سال پورا ایک سال ہو گیا عرصے سے یہ ایشو وہاں چل رہا ہے اور کسی نے نوٹس نہیں لیا اس کا. وہ اس کو لائٹلی لیتے رہے ہیں. اور معاملات جو ہیں وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ 3 دن سے وہاں مستقل پہیہ جام سٹرائک ہے. ہر چیز لائف جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو چکی ہے. اور یہ دیکھیے یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہیں اپنے گیون سچویشن کے اندر، کنڈیشنز کے اندر، وہ اپنے گھر کے معاملات کو چلا نہیں سکتے. اور یہ ایک میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں سے یہ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے، اتنا سینسٹیو ایریا ہے کشمیر اور بلتستان کا علاقہ جو ہے گلگت کا. ایک تو یہ اس کو جو جس طریقے سے حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک گلف ہے، ایک فاصلہ بن چکا ہوا ہے. نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے جس کا کوئی تعلق جو ہے نہ عوام کے وسائل کے ساتھ یا ان کے مسائل کے ساتھ، ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر ہونی چاہیے، اور ٹائم کی ارجنسی کا خیال. بالکل یہ لگتا ہے کہ وہ اس سے بالکل مبرہ، ان کو کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے. کا احساس بھی تو ہو رہا ہے نا. یہ کام کتنی پیپلز جلدی حل پارٹی ہو کہہ جانا رہی ہے کہ چاہیے. ایسے وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے. حافظ حفیظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر ٹھیک ہے، ہو جائے، بالکل ہونا چاہیے. احساس تو ہو رہا ہے سب کو. نہیں جی اب ہو رہا ہے نا. دیکھیے نا ہر چیز کا احساس آپ جب لیٹ سچویشن میں کریں گے تو وہ فلیئر اپ ہو جاتا ہے. اب معاملات آگے نکل جاتے ہیں. وہ ایک لیڈرشپ سے عوام میں چلے گئے معاملات. اب معاملات اس کے اندر جو ان کی جو معاشی بدحالی ہے وہ ایک بہت بڑا کاز بن چکی ہے اس کے ساتھ ایک. تو اس کو جب تک وہ حل نہیں ہوں گے یہ معاملات آگے بھی نہیں چلیں گے. یہ خطرناک صورتحال جو ہے یہ خدا نہ کرے اور حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بڑی جلدی یہی معاملات پاکستان کے اندر بھی شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے زیادہ حالات یہاں بھی خراب ہیں. اللہ نہ کرے ہم ویسے اس طرح کے حالات دیکھ چکے ہیں ایک سال میں. یہاں بھی اب صورتحال بہت زیادہ انسٹیگیٹ کر دی گئی ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد آئی ایم ایف نے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ ہاں سٹیبل پاکستان ریکوائرڈ ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. خوش آمدید آپ کو اس لیے کہیں گے کیونکہ اس بار ہی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا کراس چیک کر رہی ہیں. پاکستان میں انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر رہی ہے آئی ایم ایف، اور تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہے. رپورٹ آئی ہے
اس کے مطابق 2024 کے جو انتخابات میں اس میں سب سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف نے لیے. یہ IMF کی انڈرسٹینڈنگ ہے. سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے. یہ IMF مشورہ دے رہا ہے پاکستان کو. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیاسی بے یقینی دور دور تک ختم ہوتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف دونوں کی جانب سے ایک دوسرے سے معافی کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف ISPR کے انکار کے باوجود بضد ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو فوج سے ہوں گے. ذرا سنیں. یس حفیظ صاحب, میں نے ڈیفینیٹلی اس IMF کی اسٹیٹمنٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بار پھر سے گفتگو کی بات کی ہے, وہ بھی فوج کے ساتھ بات کرنے پر انہوں نے ایمفسائز کیا ہے. اس سے پہلے نا گلگت بلتستان کے حوالے سے اخباروں کی کچھ قطریں ہیں, کیونکہ کشمیر والی سچویشن سے نا گلگت بلتستان کے اندر بھی بچنا ہے. شاید وہاں اس طریقے سے ٹیکل اور چیزیں سموتھلی نہ ہو سکیں, کیونکہ جتنا گلگت بلتستان کو تعارف ہے وہاں کے لوگ ذرا زیادہ اگریسو ہیں. کہا جا رہا ہے نون لیگ کی تنظیم سازی میں من پسند عہدوں پر نوازشات دی جا رہی ہے اور کارکن سراپا احتجاج ہے. یعنی ایک گروپ آپ کا ہے اور ایک اور گروپ ہے ود ان نون لیگ, ایسا ہی ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ اس خبر کی اسی اخبار نے تردید بھی کی ہے. کل دیکھیں امیر مقام صاحب یہاں پہ تھے, وزیر امور کشمیر, اور رات بھر وزیر کی وہ رات کو انہوں نے سٹے کرنا تھا. صبح جو ہے وہ 11 بجے ان کی فلائٹ تھی. تو پرائم منسٹر صاحب بار بار شہباز شریف صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ تھی چیف سیکرٹری AJ کے اور وہاں کے IG صاحب کے ساتھ بھی. پھر یقین کریں آج رات کو 3 بجے یہاں سے انہوں نے بائی روڈ سفر کیا, اسکردو پہنچے اور صبح ارلی فلائٹ لے کے وہ اسلام آباد گئے, جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے اور صدر صاحب نے جو اجلاس بلایا تھا. دیکھیں دو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں, میری گزارش ہوگی. گلگت بلتستان میں اس وقت آٹا جو مل رہا ہے نا, وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے گندم 2000 روپے میں 100 kg کی بوری, یعنی 20 روپے کلو. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 22 سے 23 ارب روپے کی گندم پہ سبسڈی دے رہی ہے. گلگت بلتستان نیشنل گرڈ سے 1 میگا واٹ بجلی نہیں لے رہا. یہاں جتنی بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ انڈیجنس اپنے جو ہے وہ ADP سے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, اور ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے خزانے میں ڈالتی ہے, اور کسی قسم کا کوئی ٹیکس بجلی کے بل کے اوپر نہیں ہے. بڑے مناسب ریٹ ہیں بجلی کے. تیسرا, یہاں پہ کسی قسم کا بھی نواز شریف صاحب نے 2017 میں GB کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کیا ہے, یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب آئیں جی, اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے آزاد کشمیر اور GB دونوں کے حوالے سے. اب اگلے کچھ ہفتوں میں ہندوستان کا رزلٹ آنے والا ہے, وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. مودی اس کارڈ کو ضرور کیش کروا لے گا, لیکن ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جناب مودی کیا کہتا ہے, کون کیا کہتا ہے. اب آپ کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو نیشنل فائنانس کمیشن کا ممبر بنایا جائے. میری تجویز یہ ہے, تاکہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو ان علاقوں کا جو رائٹ بنتا ہے بجٹ میں, فیڈرل بجٹ میں, وہ ان کو گرانٹ میں نہ دیا جائے, رائٹ سمجھ کے دیا جائے, تاکہ یہاں پہ جو بھی حکومتیں ہیں وہ اپنی چادر اور چاردیواری کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کریں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ وفاق نے گرانٹ دینا ہے, یہاں پہ حکومتوں کو اختیار مل گیا ہے. احمد اویس صاحب, آج باقاعدہ طور پر IMF نے بھی اس بات کی تائید کی, اس کے کہ ISPR کی اسٹیٹمنٹ میں کیا چیز تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. PTI کچھ خود سے سنجیدہ کوشش شروع کر دے. آپ ہر طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی, نہ تو نہ صحیح, کیسے چلے گا سر؟ دیکھیے نا, یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ یہ سوچنا تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے رائٹلی اور رانگلی قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھ کے حکومت سنبھالی, اور حکومت اپنی مرضی سے کسی کے حوالے کر دی, جھوٹے مینڈیٹ کی بیس کے اوپر, اور اس کے بعد جھوٹے اوتھ لے لیے ان سے. چلو ہو گیا. اب اس کے بعد اب نیگوسیشن جب حکومت بن گئی ہے تو نیگوسیشن تو انہوں نے یہ ہاتھ انہوں نے بڑھانا ہے. میگنینمٹی جو ہے وہ تو ہمیشہ حکومت والے دکھاتے ہیں, اپوزیشن تو اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی. تو آپ بھی تھوڑی عاجزی شو کر دینا سر, آپ بھی تھوڑی بات آپ بضد ہیں فوج سے بات کرنے کے لیے. فوج کہتی ہے ہم سے بات نہ کریں, پولیٹیکل فورسز سے بات کریں. سوال یہ ہے کہ فوج سے کیا, فوج انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو پالیٹکس میں آ کے انہوں نے پہلے انہوں نے سیکیورٹی کا نظام خراب کر دیا,
फिर पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ख़राब कर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम तबाह हो गया। हम किससे बात करें? ये हालात तो इतने ख़राब हो गए हैं। एक ही तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है उसको पूरी तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मैंडेट है? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ये कहता है, सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और फौज भी जानती है कि ये स्टोलन मैंडेट के ऊपर जो लोग आ गए हैं, इनको आप झूठे ओथ के ऊपर बैठा दिया है। ये वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। आज नहीं तो कल हालात जब बदलेंगे तो क्या इन सब का सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ट्रायल नहीं होगा? कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। हल क्या है आपकी नजर में? परवीन जो है वो अमल दरामद करनी पड़ेंगी। हम इस मुश्किल से कैसे निकल सकते तो हैं? जब ये सूरत हाल है इस तो तरह से कैसे निकले सर? इनको चाहिए, इसका तरीका ये है कि मैग्नानिमिटी दिखाएं, और ये फौज ये कह के हम वो माफ़ी नहीं दें, माफ़ी मांगे। भाई हम किस बात की माफ़ी मांगे? कभी नहीं मांगेंगे माफ़ी। हमने कोई गलती नहीं की जिसकी माफ़ी मांगे हम। ठीक है, ये बात जो हकीकत को जो झुटला रहे हैं, ये अगर ऑस्ट्रिच की तरह आप सर जो है वो रेत में दबा के बैठ जाएं और कहें कि कुछ भी नहीं हुआ और कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरे तो हमारे ऊपर मंडला रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हो गई, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक ऐसा नफरत की दीवार बन गई है जो इंतहाई तकलीफ दिया है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए। इसको संभालने के लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन तैयारी नहीं हो रही कोई स्टेप लेने के लिए। वो समझते हैं वो ताकत का जों भी बहुत है उनको। खुदा के लिए ये ऐसा इस स्पेल से बाहर निकलें। ठीक है, ठीक है सर। ये कौम जो है ये बड़ी ओपन हार्टेड कौम है, बड़ी प्यार वाली कौम है, इसको उसी प्यार से डील करें। लेकिन इसके लीडर थोड़े जिद्दी हो चुके हैं ना सर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाफिज साहब आप बताएं, IMF कह रहा है कि देखिए अगर वो जिद्दी हो गए तो फिर देखिए ना, मैं आता हूं सर, दोबारा आता हूं आपके हो पास। गए तो अपनी जिद से कौम मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हो रहा है सर, हो रहा है, इसमें तो कोई ये शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अब तो गैर मुल्की इदारे भी कह रहे हैं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, IMF ये कह रहा है कि ये तस्लीम करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट सबसे ज्यादा है। IMF कह रहा है मुल्क के अंदर। बिल्कुल यही हम भी कहते हैं कि उसको मानने तस्लीम करें। जी सर। अहमद अवैस साहब, मैं हाफिज साहब से सवाल कर रहा हूं। हाफिज साहब, जब IMF भी ये बात कह रहा है, CSK के DG ISPR इस बात को नहीं मानते, आप मुझे बताएं सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा बकौल IMF। यहाँ रावी कहना चाह रहा है और सर बुला लो, बैठ जाओ, सीरियस कोशिश कर लो, क्योंकि जिसने पैसा देना है ना, वो पैसा देने से पहले ये सोचता कि मैं लूंगा कैसे। किस तरह लेंगे सीरियस आप लोग? देखें, ये IMF की कहने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इस मुल्क में जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे जैसा लेमैन भी ये बात समझता है, और ये ग्लोबली ये बात तस्लीम शुदा है कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा वहाँ माशी इस्तेहकाम भूल जाए। आप दुनिया भर के इकोनॉमिक्स जमा कर लें, दुनिया भर के बैंकों से पैसा लेके आए, अगर आपके उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो वो तरक्की नहीं कर सकते। ये अंडरस्टूड बात है, ये हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए जब इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने, हमें शदीद तरीन इतराजात थे, उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़ा होकर कहा आए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उन्होंने आगे से कहा पेनरो मांगते हैं। उस वक्त जब वो वजीर आजम था, उस वक्त भी उसने अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए मुस्तरद किया और कहा कि ये चोर है, डाकू है। अब जब वो अपोजिशन में है, आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर उठा के देख ले, नवाज शरीफ साहब की तकरीर उठा के देखें, जरदारी साहब की तकरीर उठा के देखें, मरियम साहिबा पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनती है, वो कहती है मैं सबकी चीफ मिनिस्टर हूँ, सबके साथ बातचीत करूंगी। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, हमारे पार्टी के हर लीडर ने ये कहा है, हम इस बात को मानते हैं, आए बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छी कोशिश कर सकती है। अब जिस तरह 2 दिन तक देखा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल नोटिस लिया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, सर बुलाया नहीं, उन्हें कहा वाज़े हल के साथ मेरे पास आके बैठे। आसिफ अली ज़रदारी साहब वो सियासत में ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करते हैं, हवाई बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि 9 मई का जो वाक़या है ना, उसने बीच में एक बहुत बड़ा जो है गैप डाल दिया है। 9 मई का वाक़या जिन लोगों ने किया वो कहते हैं जी हमने किया ही नहीं, हमारा कसूर ही कोई नहीं, गलती मानने को तैयार नहीं। अदालत और भी नहीं प्रूव कर पाई।
دیکھیں ہماری یہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے بہت ویک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں, جو کرمنلز ہوتے ہیں, پروسیکیوشن اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی, اتنی کمزور پروسیکیوشن ہے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے کیس کی پروسیکیوشن, آپ ہر بڑے کیس کی آپ دیکھیں کہ جس میں ٹائم ٹرائل کے اندر بہت سارے لوگ جو کہ گناہ گار ہوتے ہیں وہ ٹرائل میں جب جاتے ہیں تو میرا خیال سے لیس دین 5% لوگ جو ہیں جن کو سزائیں ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ. تو کس کا قصور ہے اس کے اندر؟ تو یہ پروسیکیوشن, دیکھیں یہ جو پروسیکیوشن والا معاملہ ہے یہ تو پھر جو پروسیکیوشن کو دیکھ رہے ہیں اور یہ عدالتی نظام, اس میں سارے قصوروار ہیں, کوئی ایک نہیں ہے کہ اس میں وکیل بھی ہیں, ججز بھی ہیں, جو لیجسلیٹرز, اور بالکل جو کانسٹیٹیوشن کے تحت جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ بھی ہیں. کاز ہمارے ملک میں یہاں پہ جس طریقے سے معاملات کو چلنا چاہیے اور جس طریقے سے دنیا جا رہی ہے ہم اس کو جو ہے میچ نہیں کر پا رہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹل انلیس اگر پروون نہیں ہے تو وہ اگر گلٹی نہیں ہے تو انوسنٹ ہے نا. انوسنٹ ہے یہ تو فی الحال انوسنٹ آدمی سے تو بات قانون کی کتابیں کہتی ہیں, لیکن اس ٹائم پہ وہ کنوکٹڈ ہیں, ان کو سزائیں ہوئی ہیں. کس پہ سر نہیں ہوئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی سر. دیکھیں میں تو چیئرمین کی بات کر رہا ہوں نا, ان کے فاؤنڈر کی بات کر رہا ہوں جس سے بات چیت ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ڈیمانڈ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, فوج کی طرف سے, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, ان کا قوم سے معافی مانگنے چاہیے. دیکھیں اس کے اندر ضد نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل, دیکھیں میں اصل بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز, اسٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل پارٹیز, تمام لوگوں کو ٹیبل پہ آ جانا چاہیے, جس کا لچک دکھانی چاہیے, ایگوز کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے. 9 مئی کے واقعے کی بھی معافی مانگ لینی چاہیے, اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. اور مطلب ہے میں پولیٹیکل, دیکھیں اس کا کوئی بیچ کی راہ نہیں نکل سکتی سر, کوئی پولیٹیکل چیزیں اتنی نکل آتی ہیں, بیچ والا معاملہ نکل سکتا ہے. دیکھیں نکل سکتا ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہی آپس میں بیٹھ کے مشاورت کر لیں, ڈائیلاگ سٹارٹ کر دیں, نیگوسیشن سٹارٹ کر دیں آپس میں, انیشیل کانورسیشن کے اندر ہی کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. آپ کو کسی بھی باہر آؤٹ سائڈر کو بلا کے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاملات کو طے کریں. ٹھیک ہے. ایکچولی 2018 کے اندر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو حکومت میں لے کے آئے نا, اب پی ٹی آئی والوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ ہمیں جب بھی حکومت میں لائے گی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے گی, اور اب کی اسٹیبلشمنٹ ان کو ویسے ان کو لے کے نہیں آنا چاہتی. اب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے 2018 میں ہمیں لے کے آئے تھے ہمیں اسی طریقے سے لے کے آئے. بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں, چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں, عوامی سپورٹ ہے, تو بیٹھ جائیں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اور چیزوں کو آپس میں گفتگو کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. احمد صاحب تھوڑی لچک کا مظاہرہ میاں صاحب کر سکتے ہیں, وہ اسکرین سے باہر ہیں, جائیں اڈیالہ جیل جائیں, عمران خان سے بات کریں, چھوڑو یار, ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو اسی پہ بات کرتے ہیں, چلو چلے تو صحیح آگے بڑھے. اگر ملک سے پیار ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ماضی میں تو ہوا ہوا ایسا. ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور ان کو ایک کوئی آر ہونا نہیں چاہیے کہ اگر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور اس دفعہ الیکشن ہار گئے ہیں, اگر آج برملا اوپنلی اعلان کر دیں کہ ہاں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ الیکشن ہار گیا ہوں, تو ان کا قد جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ انیشیٹ کریں کہ میں بات چیت کرنے کے لیے میں ساری پارٹیوں کو بٹھاتا ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی, فلان کے ساتھ بھی, اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا بھی شک. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا احمد اویس صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے بریگیڈیئر حارث نواز, پروگرام کے پہلے حصے میں تھے ذوالفقار علی بدر, حافظ حفیظ الرحمان, آپ سب کا بہت شکریہ. بہرحال جتنی گفتگو تھی اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ کوئی کچھ بھی کہہ لے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا موقف اپنی جگہ پر, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا موقف اپنی جگہ پر, پاکستان کی عوام کا موقف اپنی جگہ پر, مگر یہ آواز ملک سے باہر نکل گئی. نہیں تو آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ پر تھوڑا دھیان دینا ضروری ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.